بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کتاب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیڈنگ چل رہا ہے ابو سفیان دربار نبوت میں، اور مین سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ فتح مکہ۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے؟ نقشہ فتح مکہ، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینے میں، غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، مرز زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اور آگے آج اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے ابو سفیان دربار نبوت میں۔ کچھ حصہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 8، وی لاگر نمبر 502، پیج ہے 544۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ صدیق اکبر پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی، واللہ۔ اس نے کہا، اب کیا ہیلا ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علو کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ کے علو کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف سے آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑی لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا، خدا کی قسم، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا، عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کہب کا آدمی ہوتا
تو تم ایسی بات کہتے۔ عمر رضی اللہ نے کہا عباس ٹھہر جو، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس، اسے ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارنے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوا۔ نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اسلامی لشکر مزا زہران سے مکے کی جانب۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی ناظرین مکمل ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں